माशाल्लाह मेरे बाएं जाने बैठे हमारे पहले मेहमान। माशाल्लाह मैं पहले भी शाह साहब का तारुफ़ करवा चुका हूँ, पहले भी कह चुका हूँ, शाह साहब अपना तारुफ़ आप हैं। शाह साहब की मुबालगा राय वाली बात नहीं। शाह साहब मैं पहले भी बता चुका हूँ, तसव्वुफ़ की बात हो, तरीक़त की बात हो, शरीयत की बात हो, और मुझे पहले मैं मुनासिब नहीं समझा, अब मुझे पता चला है। और जैसे अहबाब जानते हैं, क़िबला शाह जी सरकार मिनहाज उलमा कौंसिल की जो समंदरी की सदारत है, क़िबला शाह जी के पास सदारत की जो ओहदे पर आप फायज़ हैं, और आस्ताना आलिया चिश्तिया साबरिया के आप सजादा नशीन भी हैं। और तसव्वुफ़ की बात हो, तरीक़त की बात हो, उलमाए कराम बल्कि मशाइख़ की आप गाहे बगाहे रहनुमाई भी फरमाते हैं। ताइदार कायनात के मिलाद का माह हो, मुहर्रम उल हराम की बबरकत घड़ियाँ हों, या इस बबरकत महीने की घड़ियाँ हों, तो क़िबला शाह जी सरकार मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर बैठकर अहबाब को, अपने मुरीदीन को, मुतवस्सिलीन को अपना मैसेज देते हैं और ताइदार कायनात के दीन का अलम बुलंद करते नज़र आते हैं। तो माशाल्लाह शाह जी, एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम करता हूँ। और सबसे पहले शाह साहब, यकीनन आपके जितने भी मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, चाहने वाले और मुशाइख़ विंग के अहबाब आपको देख रहे होंगे। माशाल्लाह पूरी दुनिया में सिटी रंग न्यूज़ का प्रोग्राम जा रहा है अहबाब के ज़रिए, जहाँ तक भी हमें लोग देख रहे हैं, यकीनन ये लोगों के मैसेजेस भी आए। तो सबसे पहले यही सवाल रख लेते हैं। सबसे पहले क़िबला शाह साहब आपसे ये सवाल है जो हमारे सिटी रंग न्यूज़ से जुड़े अहबाब ने भेजा, कि जो रमज़ान मुबारक की बबरकत घड़ियाँ हैं, ये महीना अपनी बड़ी, यकीनन हम ये अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा गुज़ार हैं कि रब्बे बारी ताला जब ये महीना लौटे, तुम्हारे अल्लाह ताला की तरफ लौटे, तो हमारे लिए हमारा बख्शिश का परवाना लेकर अल्लाह की बारगाह में जाए। तो उसके लिए शाह साहब ये महीने का एहतराम ज़रूरी है। साथ साथ जो अहबाब को एक मैसेज दें कि इस महीने में क्या विरद होना चाहिए, क्या वज़ाइफ होना चाहिए, और क्या हमारा खासा होना चाहिए जो हम अपना कर अल्लाह के करीब हो जाएं। शाह साहब इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को और तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से मोहब्बतों भरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह ये सिटी रंग का जो प्रोग्राम है मरहबा रमज़ान के नाम से, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आज यकम रमज़ान है, ये प्रोग्राम आपने शुरू किया, और सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करने के बाद, ये मैं जो आपने मुझसे पूछा कि रमज़ानुल मुबारक में कौन सा विरद जो है वो करना चाहिए, इसके मतलब हज़रत इब्न अब्बास के हवाला से एक रवायत मुझे याद आ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जो शख्स रमज़ानुल मुबारक के रोज़े पाए और रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों में सारा दिन इस्तग़फ़ार की तस्बीह करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम तंगी के जो रस्ते होते हैं, तमाम मुश्किलें जो होती हैं, अल्लाह तबारक व तआला आसान फरमा देता है। और हमें ये चाहिए कि हमने रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया और इसमें रोज़े रखे, बरकतें हासिल हमने करनी है, कुरान मजीद की तिलावत करनी है, दीगर अमल भी करने हैं, लेकिन सबसे अहम विरद जो है, हर वक्त हम कुरान मजीद हाथ में लेकर चल नहीं सकते, बाज़ारों में नहीं पढ़ सकते। अगर किसी को ज़ुबानी याद है वो तो पढ़ रहा है, लेकिन उसके लिए सबसे बेहतरीन विरद, सबसे बेहतरीन वज़ाइफ मैं अपने आस्ताना आलिया की तरफ से ये पैगाम दूंगा जो हज़रत इब्न अब्बास का मैंने कहा, इस्तग़फ़ार का जो लफ्ज़ है ये हर वक्त पढ़ना चाहिए। इससे अल्लाह तबारक व तआला इंसान के तमाम गुनाह जो है वो माफ़ फरमा देता है, और इंसान की जितनी भी मुश्किलें हैं ज़िंदगी के मामलात में आती हैं, कोई बीमार हो जाता है, कोई कारोबार लिहाज से, कोई घरेलू लिहाज से, किसी तरह की कोई भी मुश्किलें आती हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसमें वुस्अत अता फरमा देता है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने समात फरमाया, शाह साहब ने बयान किया, शाह साहब फरमा रहे थे कि ये जो महीना, ये माह मुबारक है, इसमें इस्तिग़फ़ार का विरद होना चाहिए, ये हमारा खासा होना चाहिए, बल्कि वतीरा होना चाहिए। इस वज़ाइफ की बरक़ात ये हैं कि बंदा हर किस्म की तंगी और से दूर हो जाता है बंदा, बल्कि ये तो वज़ाइफ एक ऐसा वजीफ़ा है कि इससे बंदा अल्लाह के हुज़ूर निदामत, और बंदा अल्लाह के हुज़ूर झुक जाता है, मालिक मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मालिक तू ही बख्शने वाला है। अल्लाह ताला हम सब को ये वजीफ़ा अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शाह साहब, जैसा कि आपने बताया, एक पहला विरद
اور شاہ صاحب یہ دوسرا جو سٹی رنگ نیوز کے جڑے احباب اور ناظرین نے یہ دوسرا سوال بھیجا، شاہ صاحب دوسرا یہ آپ دیکھتے ہیں کہ روزمرہ زندگی میں یہ رمضان المبارک کا احترام لازم ہے، بلکہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہمیں اس کا احترام لازم ہے، ہم پر رکھنا چاہیے کہ خورد و نوش کی یہ اشیاء لوگ بیچ رہے ہیں، یہ باہر چلے جائیں ہوٹلوں پہ، یہ جو لوگ بیچ رہے ہیں چیزیں، یہ اس کے احترام کے حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیں، کہاں تک اس کا احترام ہونا چاہیے اور کہاں تک اس کا اہتمام کرنا چاہیے؟ جی ماشاءاللہ، یہ بھی سوال آپ نے بہت اچھا کیا، یہ بھی آج کے دور میں بہت ضروری ہے۔ آج کے دور میں میں نے بھی اکثر دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، ناظرین احباب بھی سن رہے ہیں، آپ لوگوں نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ لوگوں نے اپنی طرف سے اپنی آسانی کے لیے مسائل بنائے ہوئے ہیں، ان کا دور دور تک شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بندہ ہٹا کٹا ہے، بالکل تندرست ہے، جوان ہے، وہ جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتا، اور روزہ نہیں رکھتا اور اپنے گھر میں کوئی فنکشن کرتا ہے، حالانکہ خود مسلمان ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ اعلان بھی کرتا ہے کہ میں آقا کا غلام ہوں، سب کچھ ہونے کے باوجود گھر میں کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، فنکشن آ جاتا ہے، مہمانوں کو کھانا کھلاتا ہے، اور ساتھ اعلان یہ کر دیتا ہے کہ جس کا روزہ ہے وہ چلے نہ کھائے، باقی تو کھائے نا باقی کا۔ لیکن رمضان کی جو آپ نے فضیلت کے بارے میں، احترام کے بارے میں پوچھا، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی فنکشن آ جائے، اس میں سب سے زیادہ اہمیت رمضان المبارک کے احترام کی ہے۔ کوئی بھی گھر میں کام آ جائے، سب سے زیادہ ہم نے اہمیت، یہ رمضان المبارک ہمیں ان تمام چیزوں سے روکتا ہے۔ گھر میں کوئی فنکشن آ جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، اگر ہم یہ احترام نہیں کریں گے تو اس میں برکت نہیں رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی آ جائے گی۔ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے، وہ کام کبھی بھی انسان کو فائدہ نہیں دیتا، خواہ کوئی کسی کی نظر میں فائدے والا ہو یا جیسا بھی ہو، جس پر اللہ ناراض ہو جائے، جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جو پیارے آقا کو پسند نہیں ہے، وہ کام کبھی فائدہ نہیں دیتا۔ اور جو بندہ احترام کرتا ہے، جیسے ایک مشہور ہے کہ ایک غیر مسلم تھا، مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والا، تو وہ بازار میں جا رہا تھا، تو اس کا بچہ، اس کا بیٹا جو تھا، وہ رمضان کے مہینے میں کچھ کھا رہا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو بازار میں ہی پکڑا اور ایک تھپڑ مارا، اور پھر اسے گھسیٹتا ہوا اپنے گھر میں لے گیا۔ گھر والوں نے پوچھا، جو جانے والے لوگ تھے انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا یہ مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ ہے، یہ مسلمانوں کے رمضان کے مہینے میں یہ سریعام کھاتا پھر رہا ہے، ان کا رمضان کا مہینہ ہے، ان کے رب نے یہ کہا، ان کے قرآن میں یہ ہے کہ رمضان کا احترام کرو، سریعام کھاؤ پیو نہ، لیکن اس نے یہ کام کیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ فوت ہو جاتا ہے۔ مجوسی ہے، حالانکہ وہ اس پر رمضان کے روزے اس پر فرض نہیں ہے، فرض ہیں ایمان والوں پر، جو مسلمان ہیں، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے، سرکار کا کلمہ پڑھا، ایمان لے کے آئے، جی ان پر ہیں، اور وہ مجوسی ہے، رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتا، اس پر ہے بھی نہیں۔ لیکن جب فوت ہوتا ہے کچھ دنوں کے بعد، کوئی بندہ اسے خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ بندہ مجوسی جو ہے وہ آگ سے نجات پا گیا اور جنت میں ٹہر رہا ہے، جنت میں پھر رہا ہے۔ تو اس بندے نے پوچھا کہ تو مجوسی تھا، یہ تو جنت میں پھر رہا ہے، کیا تو نے عمل کیا؟ اس نے کہا عمل میں نے کوئی نہیں کیا، بس میں ایک دن میں نے اپنے بچے کو ڈانٹا رمضان کے احترام میں، وہ احترام نہیں کر رہا تھا، میں نے اسے ڈانٹا، اور جب میرا وقت نزاع آیا، یعنی کہ جب میرے جسم سے روح پرواز کرنے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، میں دل میں شرمندہ ہوا، میں نے کہا کہ یا اللہ میں نے ایسی زندگی گزار دی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں مسلمان کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے، دل میں شرمندہ ہوا اور میں نے کلمہ پڑھا، رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آج مجھے جنت عطا فرما دی۔ اگر میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر ایک غیر مسلم آگ کی پوجا کرنے والا ہو کر بھی وہ جنت میں جا سکتا ہے، یار ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے ہیں، ہمارے آنکھوں میں گنبد خضرا ہے، ہماری کبھی جستجو لگی ہے خانہ کعبہ میں، کبھی لگی ہے گنبد خضرا میں، کبھی اولیاء اعظام کی بارگاہ میں، کبھی پنجتن پاک کی بارگاہ میں، ہماری یہ جستجو ہوتی ہے۔ اگر ہم بھی رمضان پائیں اور اس کا احترام نہ کریں تو پھر آپ ہی سوچ لو ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر احترام کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کا انعام عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شاہ صاحب رمضان کے احترام کے حوالہ سے فرما رہے تھے، اور جیسے شاہ صاحب نے فرمایا، بتا رہے تھے کہ ایک مجوسی، ایک غیر مذہب بندہ احترام کا، رمضان المبارک کا احترام کر کے اللہ کے حضور مقام پا سکتا ہے، تو ہم تو ہیں ایمان والے، ایمان والوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اور ماشاءاللہ اس سے بڑھ کر کیا رمضان المبارک کے احترام کے لیے، اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بندہ اللہ کے حکم کی پاسداری کرنے کے لیے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہی اپنے احکامات کی پاسداری کے لیے ہے، اور یہ ہم پر لازم ہے
کہ کوئی بندہ رمضان المبارک کا احترام نہ کرے تو ہم اس کو ڈانٹ کر ڈپٹ کر رمضان المبارک کا احترام کروانے. اگر کوئی بندہ قاصر ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، اسے کوئی مجبوری ہے، کوئی شریعت اسے اجازت دیتی ہے کہ وہ روزہ سے چھٹی کر سکتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ رمضان المبارک کا احترام کرے. جی یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں اس بریک کے بعد. میرا پارلر